بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے متعلق دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ہمارے موجودہ اوزان کے اعتبار سے 87.5 گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو۔ یہ اتنی سونے یا چاندی کے قیمت کے برابر روپیے پیسے ہوں یا ضرورت سے زائد ساز و سامان یا مال تجارت ہو۔ اگر کوئی شخص اتنے مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب یعنی مالدار ہے اور اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس کی طرف سے اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ صدقہ فطر کب تک ادا کر دینا ہے؟ تو صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کے حدیث پاک کے اندر دو مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر ایک یہ کہ اس کے ادا کرنے سے رمضان المبارک کے روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریب، مسکین اور ضرورت مند لوگوں کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں عید کے دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہماری خوشیوں میں یہ غریب، مسکین اور یتیم بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ عید سے 2-4 روز پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دے تاکہ جو غریب اور مسکین ضرورت مند ہیں وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیں۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں کہ اس کا کیا معیار ہو، شریعت نے کس چیز کو معیار بنا کر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا جو اصول ہے وہ 4 چیزوں کا ہے۔ نمبر 1، آپ صدقۃ الفطر گیہوں کے اعتبار سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو کے اعتبار سے، اور نمبر 3، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ صدقہ فطر کتنا ادا کریں گے، تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گیہوں کے اعتبار سے نکالنا ہو تو نصف سا یعنی آدھا سا، اور جو کھجور اور کشمش کے اعتبار سے نکالنا ہے تو مکمل سا یعنی 1 سا آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اب سا کے سلسلے میں علماء کرام کے نزدیک مختلف اقوال ہیں کہ 1 سا کتنا ہوتا ہے، آدھا سا کتنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں موٹی بات، آسان سی بات جو سمجھنے والی بات ہے، جو عوام کے لیے سہل بات ہے، وہ یہ ہے کہ آدھا سا، نصف سا، 1.25 کلو یعنی 1 کلو 3 پاؤ کے بقدر آپ گیہوں کے اعتبار سے نکالنا چاہتے ہوں تو نکالیں گے، اور اگر کھجور، کشمش اور جو کے اعتبار سے آپ نکالنا چاہتے ہوں تو مکمل سا یعنی تقریباً 3.25 کلو، 3 کلو 1 پاؤ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس وقت ریکارڈنگ کرانے کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر عام طور سے لوگ گیہوں کے اعتبار سے نکالتے ہیں اور برسوں سے اسی کا رواج عام ہے، حالانکہ حدیث پاک کے اندر کھجور اور کشمش کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشمش کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کیا ہے، اور کھجور اور کشمش کی پوری ترغیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہمارے آج کے زمانے میں گیہوں کے اعتبار سے جو نصف سا ہے، اس اعتبار سے بہت کم مقدار بیٹھتی ہے صدقۃ الفطر۔ جو لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے مالک ہیں ان کے لیے یہ بہت معمولی اور کم مقدار ہے۔ یہ مسلمان کے شان کے خلاف بھی ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے مالک ہوں اور صدقہ فطر گیہوں یا آٹے کے حساب سے ادا کریں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ مشورہ ہے، ایسے لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ صدقۃ الفطر گیہوں اور آٹے کے بجائے کشمش اور کھجور کے اعتبار سے نکالیں تو انشاءاللہ ان کو زیادہ ثواب بھی ملے گا اور غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں ڈبلیو گڑھ کے علماء کرام نے، ذمہ داران نے کچھ متعین مقدار طے کیا ہے۔ جیسے ہمارے آسام کے اندر خاص طور سے گیہوں کی کھیتی نہیں ہوتی، اس لیے آٹے کو گیہوں کے قائم مقام کر کے اس اعتبار سے صدقۃ الفطر بتایا گیا ہے،
کہ 32 روپے کے اعتبار سے تقریباً 52 روپیہ اور کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو آپ چاہیں تو 53 روپیہ نکال دیں۔ اسی طرح سے 250 روپے کلو کھجور کے اعتبار سے 816 روپیہ کچھ پیسہ ہوتا ہے، تو آپ چاہیں تو 817 روپیہ 820 روپیہ نکال دیں۔ اور اسی طرح سے کشمش کے اعتبار سے 300 روپے کے اعتبار سے 890 روپیہ ہوتا ہے، تو آپ چاہیں تو اس اعتبار سے نکال دیں، اور اس سے زیادہ بھی آپ نکال سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہ نکالیں۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ قیمتوں میں فرق کا، کہ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہیں سے لیٹر پیڈ میں قیمت الگ ہے، کہیں کا مختلف ہے، تو اس سلسلے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ ایک آسان بات سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ طے کیا جاتا ہے، کہ مثلا کسی نے 30 روپے کے اعتبار سے آٹا کا نکالا تو پھر 49 روپیہ بیٹھ گیا، اور کسی نے 32 روپیہ، جیسا کہ ہم لوگوں نے 32 روپے کا نکالا تو اس اعتبار سے 52 روپیہ کچھ پیسہ ہوا۔ تو کوئی آدمی یہ چاہے کہ نہیں ہم اعلیٰ کوالٹی کا ہی سامان کھاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 50 روپیہ یا 60 روپے کلو کے اعتبار سے آٹا کھاتے ہیں، ہم اس اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے، تو وہ آدمی اس اعتبار سے 1.25 کلو ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کشمش اور کھجور 250, 300, 350 کے اعتبار سے نہیں کھاتا بلکہ زیادہ کے اعتبار سے کھاتا ہوں، تو وہ آدمی اس اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کر دیں، 3.25 کلو کے اعتبار سے، یعنی 3 کلو 1 پاؤ کے اعتبار سے نکال دیں، تو انشاءاللہ اس کو زیادہ ہی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ ان باتوں کو اگر سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، مزید کسی کو جانکاری لینی ہے تو اسکرین پر ایک نمبر بھی دکھایا جائے گا، یا نمبر میں بول دیتا ہوں 9508702393، اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔